الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدے سے متعلق ایک پیاری سی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ یہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور بدفعلی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور الو کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مجذوم سے یعنی جس کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی ہو، کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو گویا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ حدیث ہے، اس میں بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسئلے کو بیان کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، برا شگون لینے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ برا شگون کیا ہے، بدفعلی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ مہینے سے برا فال لیتے ہیں کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی ہے، کچھ لوگ دن سے بدفعلی لیتے ہیں کہ فلاں دن میں اگر کوئی کام کیا جائے تو برا ہوتا ہے، کچھ لوگ جانوروں سے بدفعلی لیتے ہیں، جیسے اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ مسلم سماج میں بھی اس طرح کی بدفعلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات یہ بتائی کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا کوئی معنی رکھتا ہے، یعنی الو کے بولنے سے بھی ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا، نہ یہ کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت پائی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ الطیرۃ شرک، کہ برا فال لینا یہ شرک ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی دن میں کوئی کام کریں، کسی مہینے میں کوئی کام کریں، یا کسی انسان کو دیکھ کر کے کسی کام سے رک جائیں تو اس کی وجہ سے کچھ برا ہو جائے گا، یا اس عمل کے اندر کچھ برا معاملہ پایا جاتا ہے، تو یہ بدفعلی ہے، اور ایسا سوچنا دراصل شرکیہ عمل ہے۔ ایسا سوچنا دراصل شرکیہ عمل ہے۔ گویا کہ بدفعلی لینے کے لیے ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، اور یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ نہ تو سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسرے کوئی مہینے منحوس ہوتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتی۔ زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں ہی مجھ سے شادی کی، اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری تھی۔ فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت أحدى عنده منی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ تو کوئی دن منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی جانور یا کسی نمبر کے کمرے سے نحوست لی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلانہ طریقے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، اسلام نے اس بات پہ ابھارا ضرور ہے کہ ہم اچھا فال لیں، نیک فال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن نیک فال لینا مجھے پسند ہے۔ پوچھا گیا کہ نیک فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات جو تم سنتے ہو۔ مثال کے طور پر حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے لیڈروں سے بات کر رہے تھے، تو صلح کی بات کرنے کے لیے جب سہیل بن عمر آتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل لکم امرکم، کہ تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ چونکہ سہیل آیا تھا اور عربی زبان میں سہیل یہ سہل سے نکلا ہوا ہے، اور سہل کے معنی ہوتے ہیں آسانی کے، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک فال لیا کہ دیکھو تمہارا معاملہ سہیل بن عمر کے آنے کی وجہ سے آسان ہو چکا ہے۔ تو نیک فال لینا اچھی چیز ہے، لیکن بدفعلی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ بات نوٹ کر کے رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے۔ بدفعلی کے لیے ہماری شریعت میں کوئی جگہ نہیں رکھی گئی ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ مجزوم سے، کوہ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا، شروع میں ہی کہا لا عدوا، کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اور حدیث کے آخری حصے میں فرمایا کہ تم کوہ کے بیمار سے ایسے بھاگو گویا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو پہلے حصے اور آخری حصے میں ظاہر میں تضاد دکھتا ہے، کنٹروورسی دکھتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ لا عدوا، کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، تو اس حدیث کے اندر دراصل زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کو رد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا کہ بیماری بذات خود پھیلتی ہے، یا بیماری کے جراثیم بذات خود ایک دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ بیماریوں کے اندر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو دوسروں تک منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بیماری بھی رب کی مرضی سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر رب کی چاہت نہ ہو تو یہ بیماری بھی منتقل نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی کچھ منتقل ہونے والی بیماریاں جب آتی ہیں تو کیا گھر کے تمام افراد اس سے دوچار ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر 4 آدمی اس بیماری سے متاثر ہوئے تو 2-4 آدمی بچ بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مرضی سے منتقل ہوتی ہے۔ لیکن ہماری شریعت نے بیماری کے اسباب تک جانے سے بھی روک دیا، یعنی اس راستے کو بند کر دیا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ کوہ کے بیمار سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے بیچ نہ رکھا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی کا یہ عقیدہ بننے لگ جائے کہ بیمار اونٹ کے آنے کی وجہ سے دوسرے تندرست اونٹ بھی خراب ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کچھ بیماری کے اندر اس کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کی نکیر نہیں کی بلکہ اس کی تائید کی ہے، البتہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے منتقل ہوتی ہے۔ اہل طائف میں سے کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک کوہ کا مریض بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوہ کے مریض سے کہا تھا کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، تم لوٹ جاؤ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہاں بھی اصل میں میسیج وہی ہے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ دنیا میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بیماری کے جراثیم دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں، تو ہماری شریعت نے منع کیا کہ اس بیماری کے قریب جایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق طاعون کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم طاعون کے بارے میں سنو کہ یہ کسی بستی میں آئی ہوئی ہے اور تم اس بستی میں ہو تو اس بستی سے مت نکلو، اور
کسی بستی میں طاعون کی بیماری آئی ہوئی ہے اور اس بستی میں تمہارا جانے کا ارادہ تھا تو اس بستی میں مت جاؤ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس بستی سے نکلنے کی وجہ سے اس بیماری کو پھیلنے کا موقع ملے، یا کسی بستی میں بیماری آئی ہوئی ہے اور ہم جاتے ہیں تو اس بیماری کا شکار ہو جائیں۔ گویا کہ اسلام نے بیماری کے اسباب سے بچنے کی تاکید کی۔ البتہ زمانے جاہلیت میں یہ جو تصور تھا کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے یا بیماری بذات خود ایک دوسرے تک پٹتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی تصور کو لوگوں کے ذہن سے نکالا کہ بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی سے منتقل ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں دو بنیادی باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر برا شگون نہیں پایا جاتا، بدفعلی نہیں پائی جاتی، نحوست نہیں پائی جاتی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہمیں کسی بھی چیز سے نحوست نہیں لینی چاہیے، بدفعلی نہیں لینی چاہیے، برا شگون نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اچھا شگون لینے کی اسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت نے کچھ بیماریوں کے اندر ایسے جراثیم رکھے ہیں کہ ان جراثیم کی وجہ سے بیماریاں دوسروں تک منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ ان بیماریوں کے قریب نہ جائیں۔ کورونا کے دنوں میں اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے کلیئر تھیں کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے، کیونکہ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دین ہے، دنیا کے ہر زمانے میں ہماری رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ چنانچہ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کچھ بیماریوں کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں اور دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں، تو ہمیں ہماری شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان بیماریوں کے قریب نہ جائیں، کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بیماری ہم تک پہنچ جائے، لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تبھی بیماری منتقل ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔